قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وہ اندر والے پاؤں پلیٹ سامعین محترم، وہ والی قرآن کریم کی عظمت، فضیلت، مرتبے اور مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ماہ مبارک کو فضیلت ملنے کی وجہ یہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک کی برکت کا سبب یہ ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم کتاب کا نزول ہوا. سات بھر کی راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت ملنے کا، مقام مرتبت ملنے کا سبب بھی یہی ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس رات اللہ احکم الحاکمین نے پورے کا پورا قرآن بیت العزہ میں جو ہے وہ نازل فرمایا. پھر وہاں سے الگ ترتیب جیسے مناسب سمجھا دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے رہے. تو ہم سب الحمدللہ قرآن کی مرتبہ فضیلت کے قائل ہیں. تو چند منٹوں میں آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے، قرآن کریم پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم پڑھو کیونکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا سفارشی بن کے اللہ کے حضور سفارش کرے گا. کہیں فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، دن کو روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دونوں کل قیامت کے دن روزے دار کے بارے میں روزہ اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں قرآن اللہ کے حق میں، اللہ کے دربار میں پڑھنے والے کے حق میں سفارشی ہوگا کہ اللہ اس کو بخش دے، میں اس کی جو ہے وہ سفارش کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھنا جو باعث اجر و ثواب ہے. بعینہ ہی قرآن کریم سننا نہ صرف جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. قرآن کریم سننے کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابی رسول سے فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، میرا جی کرتا ہے کہ میں تمہاری تلاوت سنوں، تمہاری جو ہے وہ قرآن سننا چاہتا ہوں تمہاری زبان سے. اور عبداللہ بن ابی سے، حضرت ابی سے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، تم تلاوت کرو میں سنوں. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھنا باعث اجر و ثواب، قرآن کریم کا سننا باعث اجر و ثواب، جسمانی روحانیوں کا جو ہے بیماریوں کا علاج ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو اس گھر میں جن شیاطین نہیں ٹھہر سکتے. تو اصل قرآن کریم کے نزول کا مقصد قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. آج ہم نے جو اس کو مردے بخشانے کی کتاب سمجھ لیا، بیٹی رخصت کرتے وقت قرآن اس کے جو ہے وہ سر پہ کر دیا کہ قرآن کے سائے میں رخصتی کریں گے، شاید گھر بس جائے. قرآن کی اس کو تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں، اس کا عقیدہ، اس کا اخلاق قرآن کے مطابق نہیں، تو اس کا گھر کیسے بسے گا؟ یہ قرآن مردے بخشانے کی کتاب نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین اسی قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم میں ایک ہی سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا. قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے. انگلش ہماری زبان نہیں ہے. اگر عربی ہماری زبان ہے، انگلش بھی ہماری زبان نہیں. ہم انگلش کو یاد بھی کرتے ہیں. انگلش میں جو ہے وہ بڑی بڑی حکیم کتابیں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، ان کو یاد بھی کر لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو نہ یہ ہمیں یاد ہوتا ہے نہ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ احکم الحاکمین کا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو تبھی یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، قرآن تو حجت ہوگا ہی ہوگا، یا تمہارے حق میں ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا. اب یہ تمہاری مرضی ہے. قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرو گے، قرآن تمہارے حق میں سفارشی ہوگا، حجت ہوگا کہ اللہ اس نے مجھے سمجھا، مجھ پہ عمل کیا، لہٰذا اس کو معاف کر دے، اس کو جہنم سے آزاد کر دے. اور اگر
ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا تو قرآن ہمارے خلاف برائی کیے گا۔ آج ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمیں مل جائے گی۔ یاد رکھیے اگر قرآن سے اعراض کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نہیں ہوگی، آپ ہمارے حق میں سفارش بھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ ہمارے خلاف دعویٰ دائر کر دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری قوم، یہ میری امت کے وہ بدبخت ہے جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ اے اللہ میں نے ان کا جرم تجھے بتلا دیا، اب تو جان دے نہیں جانے۔ تو میرے بھائیو ہم تو تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اس دن تو اگر ہم نے قرآن سے یہی روا رکھا تو ہمارا انداز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خلاف ہماری شکایت اللہ سے کر دیں گے تو پھر ہماری نجات کیسے ہوگی؟ آج ہم معیشت کا رونا روتے ہیں کہ اتنے کمانے والے گھر میں جو ہے وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہماری جو ہے وہ درخواست بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ ملکوں کے ملک اسلامی جو ہے وہ رونا روتے ہیں معیشت کی کمزوری کا، تو اللہ احکم الحاکمین قرآن میں واضح کرتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یاد رکھو اگر تم قرآن سے اعراض کرو گے، تمہارے ممالک کا، تمہارے ملک کا، تمہاری سلطنت کا جب تک قانون قرآن کے خلاف ہوگا، قرآن سے تم اعراض کرو گے، تمہاری حدود، تمہارے قوانین قرآن کے خلاف ہوں گے تو تمہاری معیشت تنگ ہی رہے گی۔ صرف ورلڈ بینک یا IMF نہیں، ساری دنیا بھی تمہاری معیشت کو سنبھالا دینا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہے اگر تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں، قرآن کے مطابق تمہارا شب و روز نہیں ہے تو تمہاری معیشت تنگ ہوگی، اور یہی نہیں کہ دنیا میں معیشت ٹائٹ ہو جائے گی، بلکہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دنیا میں نظر دی تھی سارا دن کیبل دیکھنے کے لیے، موبائل پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے، تمہیں نظر دی تھی کہ تم قرآن کو دیکھ کے پڑھ سکو، تمہیں یہ میں نے نعمتیں دی تھی کہ تم ان کا شکر ادا کرو، تو اللہ احکم الحاکمین روز قیامت ایسے انسان کو اندھا کر دیں گے، اپنی اس نعمت کو واپس لے لیں گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ یہ آدمی کہے گا بما حشرتنی آبا، کہ اللہ آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو نے مجھے نظر دی کہ میں دیکھتا تھا، اچھی خاصی میری نظر تھی، اینک کی ضرورت نہیں تھی، لینس کی ضرورت نہیں تھی، کہ اللہ پھر آج مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ جواب دیں گے کہ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، کہ صرف نظر ہی نہیں دی تھی، قرآن بھی دیا تھا، میری آیات بھی آئی تھی، نظر دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو نے میری آیات کو، قرآن کو پسے پٹ ڈال دیا۔ اس سے فحاشی دیکھتا رہا، فحاشی دیکھنے سے نظر تیری تھکتی نہیں تھی، جب قرآن پڑھنے لگتا تو سر چکرانے لگتا، نیدا لگتی۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے تو نے میری آیات کے ساتھ دنیا میں جو طرز عمل اپنایا، آج میں تمہیں اس نعمت سے محروم کر رہا ہوں، آج میں تجھے بلا رہا ہوں، تو نے قرآن کو بلا دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، عزت اور ذلت دنیا میں اسی قرآن، اسی کتاب سے مرہون منت ہے۔ اس کو اپنائیں گے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے، اللہ افراد کو بھی عزت دیتے ہیں، قوموں کو بھی عزت دیتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں۔ ویدع بہ آخرین، اگر قرآن کو نظر انداز کر دو گے، عقیدہ عمل قرآن کے خلاف ہوگا، تمہارا ملک کا قانون نظام قرآن کے خلاف ہوگا، تو کسی صورت تمہیں نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم سمجھنے کا فائدہ کتنا ہے؟ ہم سال ہر سال سے، کسی کی عمر 50 سال ہوگی، کسی کی 40 سال نمازیں پڑھتے آ رہی ہیں، قرآن سمجھنے کا فائدہ کتنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر اضطرابی، زیادہ نہیں، ساری زندگی کی نمازیں نہیں، صرف 2 رکعتیں، 2 انسان اچھی طرح وضو کرنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ نماز میں جتنا قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ 2 رکعتوں میں جو اس نے قرآن پڑھا نا، وہ سمجھتا ہے اس میں اللہ نے حکم کیا دیا ہے، مجھے کس چیز کا حکم ہے، کس چیز سے روکا گیا ہے۔ اگر وہ صرف 2 رکعتیں اس حال میں پڑھ لے کہ جو قرآن پڑھے وہ سمجھتا بھی ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صرف 2 رکعتیں اس انداز میں پڑھ لینے سے کہ جو ان میں تلاوت کی گئی ہے ان کا ترجمہ معنی مفہوم جو ہے وہ سمجھتا ہو،
تو اللہ ساری زندگی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف 2 رکعتوں کی یہ فضیلت ہے۔ اگر ہم قرآن کا وہ حصہ کم از کم آخری پارہ آدھا تیسواں پارہ جو ہم عام نمازوں میں اپنا پڑھتی ہے جو ہمیں یاد ہے، اگر اسی کا ترجمہ مفہوم سمجھ لیں تو یہ تو 2 رکعتوں کی فضیلت ہے، ہماری ہر رکعت کی یہی اہمیت ہو جائے۔ اور جو میری اور آپ کی نمازوں کی حالت ہے، یاد رکھو شرعی لحاظ سے ایسی حالت میں نماز پڑھنی ویسی منع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سخت اونگ ہو نا، بندے کی کیفیت ایسی ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے اسے علم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن جو پڑھ رہا ہے اسے کیفیت ایسی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بہتر ہے کہ وہ اپنا آرام کرے، اپنی نیند پوری کر لے، جب اس کی نیند پوری ہو جائے اس کے بعد نوافل پڑھ لے۔ ایسی حالت میں کہ کیا پڑھ رہا ہوں سمجھ نہیں ہے، نماز نہ پڑھے سو جائے۔ اور اسی طرح نشے کی حالت میں، اب تو شراب ویسی حرام ہے، مگر جب حرام نہیں تھی اس وقت بھی اللہ احکم الحاکمین نے منع کر دیا تھا کہ جب تمہاری نشے کی حالت ہو اس حالت میں نماز نہیں پڑھو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، مگر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ایسی حالت میں تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہو، تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو میرے بھائیو، ہم نے نہ نشہ کیا ہوتا ہے نہ ہمیں اونگ آتی ہوتی ہے، ہمیں پھر بھی نہیں پتا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے خلاف، ہمارا عمل قرآن کے خلاف۔ کتنی بار ہم جو ہے وہ رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، انگلی پھیر کے پڑھتے ہیں، ثواب تو ملتا ہے، مگر ہمارا عقیدہ درست کیوں نہیں ہوتا، عمل درست کیوں نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ جھوٹ سے منع کرتے ہیں، ہم پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ غیبت چغلی سے منع ہے، زنا کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، مگر ہم قرآن بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن ہر رمضان میں سنتے بھی ہیں، کئی بار مکمل قرآن پڑھتے بھی ہیں، مگر پھر بھی ہم یہ کام کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں، اللہ ہمیں منع کس سے کر رہے ہیں۔ کتنی بار اللہ قرآن میں نماز کا حکم دیتے ہیں، مگر پھر بھی عید کے روز سے ہم پھر مسجدوں سے اسی طرح جو ہم بھاگ جائیں گے اگلے رمضان تک۔ تو اسی طرح یہ خواتین جو بڑے شوق سے بتلاتی ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں 3 بار قرآن مکمل کیا، قرآن کہتا ہے باہر نکلنا ہے تو تم مومن عورتوں سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اوپر چادر ہونی چاہیے، پردے کا حکم مانتی نہیں، اور دیگر جو احکامات اللہ نے ان کو عورتوں کو قرآن میں دیے ہیں، جب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس پہ عمل کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب، جسمانی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، مگر قرآن کے نزول کا اصل مقصد مردے بخشانا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو بھی کتاب قرآن کے علاوہ بھی جتنی کتابیں جو نازل کی ہیں، جن لوگوں پہ نازل کی ہیں انہی کی زبان میں نازل کی ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ میں ان کو کیا رہا ہوں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زبان عربی تھی، جو قرآن عربی میں آیا، تو جیسے ہمارے لیے انگلش مشکل نہیں ہے، جس ملک میں ہم نے جانا ہے 15 روز میں ہم جو کورس کرتے ہیں اس کی زبان سیکھ لیتے ہیں، یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ ہم اس ملک میں نوکری کے لیے جا رہے ہیں، زبان سیکھ لیتے ہیں۔ یہ 40 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں مگر نماز کا ترجمہ نہیں سیکھ سکے، یہ جنازے کی دعائیں نہیں سیکھ سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق بخشی ہے، قاری صاحب نے سنایا اور آپ احباب نے جو ہے وہ سننے کا اہتمام فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا یقیناً یہ فضیلت والے عمل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دن کو روزہ رکھنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، رات کو قیام کرنے سے بھی صغیرہ ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ليلۃ القدر کی فضیلت بھی آپ نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے سستیاں ہوئی ہوں گی، کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، روزے کا حق ادا نہ کر سکے ہوں گے، ہم رات کے قیام کا حق ادا نہیں کر سکے، جیسا ہمیں رمضان گزارنا چاہیے تب ویسے نہیں گزار سکے، لیکن پھر بھی اللہ صرف نظر فرما کے ہم سے جو محنت ہو سکی اللہ احکم الحاکمین کو قبول فرمائے۔ ہماری یہ ساری محنت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ ساری محنت
جہنم سے آزادی کے لیے کہ ہم سب کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ جو جنت کے حصول کے لیے تھی، یا اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار فرما دے۔ اب دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں، یہ بالخصوص یہ بیماریاں امت مسلمہ کے جو افراد اس کا شکار ہیں، یا جو ہمارے عزیز رشتہ دار گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہے، اللہ تمام کو صحت فرمائے۔ جو ہمارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس مسجد کو چلانے والے، مسجد بنانے والے اور اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے والے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ ان کو بھی جو ہے وہ بخشش عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کہ جس طرح جہاں اکٹھے ہے اسی طرح اللہ جنت میں بھی ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين۔ عظيم الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ عظيم الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں تمام کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر بھی جتنے جسمانی روحانی بیمار ہیں تمام کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ تمام کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بھی وبائی مرض کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو جلد سے احتجاج فرما۔ یا اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ صرف تو ہی اولاد دینے والا ہے، جو مسلمان بھی اولاد ہونے نیک اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جنہیں اولادی ہونے والدین کی فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو اولاد کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کا مناسب بندوبست فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اس کے باسیوں کی دنیاوی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے امیر محترم کل تیرے پاس پہنچ چکے، یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا ہے جو ہم مانگ سکے ہیں یہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم اس مہینے کا حق تو ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تو پھر بھی ہماری سستی اور کاہلی کو صرف نظر فرماتے ہوئے اسی کو کافی و وافی سمجھ کے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں تیری رضا چاہیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو لا علمی میں ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی، یا اللہ جو ہم کر کے بھول چکے ہیں تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ یا اللہ تمام گناہوں پہ معافی کا قدم پھیر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ رمضان کی راتوں میں تو کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کردہ لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہم بھی تجھ سے
تیری مغفرت کا، تیری رحمت کا، تیری برکت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے مال و اسباب میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ تیرے اس گھر کو آباد کرنے والے، چلانے والے، یا اللہ جو بھی اہتمام کرنے والے جس انداز میں بھی معاون ہیں، یا اللہ تمام کے مال و اسباب میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں سے اسی طرح پیار محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری ساتھ کا سنانا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بدلے میں اپنی رضا، جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ اور حقدار ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔